معزز حاضرین، شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ زمانے کی تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ مختلف ادوار میں مختلف شعبۂ زندگی میں خواتین نے بہت سارے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں اور بہت سارے معرکے سر کیے ہیں، لیکن مرد اساس معاشرے میں اکثر عورت کو دوسرے درجے کا شہری یا ناقص العقل سمجھنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ستم ظریفی ہے یا پھر مرد اساس معاشرے کا دبدبہ، یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن میں نے کچھ انہی خیالات پر مرکوز ایک فقاہیہ لکھا ہے جسے میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ اس فقاہیہ کا عنوان ہی ہے ناقص العقل۔ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، بڑی خود اعتمادی سے وہ فرما رہے تھے۔ میں نہیں مانتی، کہاں لکھا ہے؟ میں نے تابرتور ان کے اس بیان کے رد عمل میں سوالات جڑ دیے۔ قرآن میں لکھا ہے۔ میں نے پھر سوال کیا، کہاں؟ وہ بتا نہیں پائے۔ قرآن میں کوئی کمتر اور برتر نہیں، اپنے اپنے کردار کے حساب سے کہیں عورت برتر نظر آتی ہے تو کہیں مرد۔ میں بھی اپنے خیالات ان پر تھوپنے سے باز نہیں آئی اور گرم لوہے پر ایک اور چوٹ مارتے ہوئے ان کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کرنے لگی جو اس ناقص العقل کے تابرتور لفظوں کے وار کو برداشت کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ ماں بھی تو عورت ہی ہوتی ہے، وہ تو باپ سے 3 گنا زیادہ قابل احترام ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ اس بات کو بڑی مشکل سے قبول کر پائے، پھر بولے، اس لیے ہے کہ وہ جننی یعنی جنم دینے والی ہوتی ہے۔ پھر میں نے ساری قوت برداشت کو یکجا کر کے کہا، اگر ہم احادیث کی بات کریں تو بے شمار احادیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ انہوں نے کہا، بخاری اور مسلم میں نہیں پائی جاتی، لیکن یہ کس میں ہمت ہے جو ان احادیث کو رد کر سکے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو عملی طور پر حضرت عائشہ نے زیادہ من نوعین اور سچائی سے کون بیان کر سکتا ہے؟ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ اس کا جواب اس جواب سے کے بعد ان کی مردانہ وار پکڑ تھوڑی کمزور پڑنے لگی۔ مثل مشہور ہے کہ سانپ کو اگر چٹا کر کے چھوڑ دیا جائے تو اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے وقت کے نزاکت کو دیکھتے ہوئے میرے شوہر نامدار، جو اب تک خاموش بیٹھے سانپ اور نیولے کا یہ تماشا دیکھ رہے تھے، نے ایک بھرپور وار کرتے ہوئے اظہار خیال کیا، جب مصر کی ایک خاتون زینب غزالی نے قرآن کی تفسیر لکھ ڈالی، تب بھی آپ عورت کو ناقص العقل کہیں گے؟ ارے جناب، یہ خطاب ہم نے اسے دیا ہے، خالق کائنات نے نہیں۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں لوگ روشن خیال ہوتے تو ہو گئے ہیں، لیکن یہ کیسی روشن خیالی ہے کہ جو اشرف المخلوقات کے نصف آبادی کو آج کے لیے آج بھی تاریخ ہی تاریخ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔